کتنی بحث ہونی چاہیے؟ ہاؤ مچ ڈبیٹ؟ کتنا ٹائم دینا چاہیے ایک موضوع کے اوپر؟ اس کے اوپر کوئی رول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ڈیفینیٹلی چند ایک چیزیں جو ہیں جن کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ 13 سٹیپس جو ہیں کسی بل یا موشن جب انٹروڈیوس ہوتا ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ بل جب پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، تو اس میں کم از کم اس کے 13 سٹیپس کو تو ضرور ایڈہیئر کرنا چاہیے، اور اگر اس 13 سٹیپس کو ایڈہیئر کریں تو اس میں جو فائنل آؤٹ پٹ ڈاکیومنٹ ملے گا وہ قدرے بہتر ہوگا. لیکن اگر اس کو بڑی ہارڈلی اور بڑی جلدی سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی کوالٹی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی. سو ایک تو چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان 13 سٹیپس کو کلیکٹیو وزڈم کو یکجا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان 13 سٹیپس کو فالو کیا جائے، اور ہر ممبر جو ہے وہ اپنے حصے کی اینٹ ضرور لگائے، یعنی اپنے حصے کا کام ضرور کرے. یہ نہ کرے کہ گروپ سنک میں پڑ جائے اور کہے کہ جی تم نے یہ کام کیا ہے بس ٹھیک ہی ہوگا. سو اپنی کنٹریبیوشن نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از، اٹ مسٹ گو انٹو دی formulation of a policy or amending a bill or whatever the document or the agenda is. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، یعنی اگر ملک کو مسئلہ بڑا درپیش ہے تو اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ٹائم لگانا چاہیے، اس کو اتنی ہی توجہ دینی چاہیے اور اس پہ اتنی ہی بحث کرنی چاہیے. بات ہو رہی ہے ملک کے مسائل کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کے مسائل کی نہیں، کسی انڈیویجول کی انڈیویجول پارلیمنٹیرین کی ضرورت نہیں. وہ مسئلہ جو کلیکٹیو ہے، جو نیشنل انٹرسٹ جس کے اوپر بیس کرتا ہے، اگر پرابلم بڑا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اور چیزوں کو سرسری سطح سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے روٹ کاز انالیسس کے بغیر اس چیلنج کا جو بھی چیلنج ہے اس کے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اکثر جو چیز سامنے آئی ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ روٹ کاز کے اوپر بحث نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزوں کے اوپر معاشرتی طور پر کلچرلی ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پرابلمز کو چھپایا جاتا ہے تو پرابلمز کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کو حل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو جتنی جلدی اس چیلنج کو، اس مشکل کو، جتنی جلدی اس کی روٹ کازز کا انالیسس کیا جائے اور ان کو بیئرلی ڈسکس کیا جائے، یعنی تھریڈ بیئر اینڈ ڈسکس اٹ ایز مچ ایز یو کین، سو دیٹ از دا رائٹ وے اینڈ دیٹس دا ریسپانسبلٹی آف دا پارلیمنٹ اینڈ آف دا لیجسلیٹرز. اس کے علاوہ کتنی بحث ہونی چاہیے؟ دس وڈ ریکوائر ٹائم دین دی لانگسٹ دین دی historical longest session. The historical longest session which happened in this country was for 10 days. What was the nature of issue that was discussed? I think there are issues which are much bigger, and there are challenges which this country faces which are much bigger. They need to be addressed there should be marathon sessions on those issues, and they must be discussed with all their root causes. To debate thoroughly, every member must contribute to address the challenge which the country is facing. All this must be supported by research. جس چیز کی کمی ہے وہ ریسرچ کی کمی ہے. اگرچہ نیشنل اسمبلی کے پاس ایک بڑا سیکشن ہے جو ریسرچ کا سیکشن ہے، لیکن وہ اتنا فعال نہیں ہے، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، اور پارلیمنٹیرینز کو سپورٹ ریسرچ میں ضرورت ہے کہ ان کو ریسرچ کی سپورٹ ملے. سو اس طرح سے جب تک ریسرچ کی سپورٹ نہیں ہوگی، صرف اگر اوپینین اور رائے کے اوپر، کسی کی رائے کے اوپر پالیسی بنے گی اور وہ پراپر ریسرچ پہ بیس نہیں ہوگی، وہ پالیسی کبھی افیکٹو نہیں ہو سکتی اور وہ مقصد اچیو نہیں کر سکتی جس مقصد کے لیے وہ پالیسی بنائی جائے گی. انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہونے چاہیے ٹو پرووائڈ سپورٹ، یعنی نیشنل اسمبلی کا جو انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، لائبریری ہے،
لائبریری کے اندر اس کو مزید جیسے کہا کہ سپورٹ مزید اس کو مستحکم کرنا چاہیے. اٹ وڈ ریکوائر پریپریشن بائی لیجسلیٹر، تیاری لیجسلیٹرز کی ہوگی، ان کے پاس سپورٹ ہوگی اور تیاری ہوگی اور وہ اس کو بہتر طور پہ اس کو کر سکیں گے. ریسرچ کی سپورٹ کے بغیر لیجسلیٹرز جو ہیں وہ اپنا جو کام ہے وہ اس طریقے سے نہیں ادا کر سکتے جس کی ضرورت ہے.